بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد وبالاسناد المتصل منا الى الامام الہمام البخاری رحمہ اللہ تعالی ونفعنا بعلومہ انہ قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن ابي عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها ان الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو اشده علي فيبصم عني وقد وعيت عنه ما قال واحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفسد عرقه. یہ حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ عبداللہ ابن یوسف کی سند سے شروع ہوتی ہے اور پہنچتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر، اور پھر حارث ابن ہشام آگے سوال کرتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر جواب دیتے ہیں. یہ ایک اجمالی خاکہ ہے پوری روایت کا. رجال کو پہلے دیکھ لیں. عبداللہ ابن یوسف یہ مصری ہیں، تنیسی کہلاتے ہیں. اصل میں یہ دمشقی ہیں لیکن تنیس میں آ کر مقیم ہو گئے تھے. تنیس ساحل بحر پر ایک شہر آباد تھا، اس لیے ان کو تنیسی مصری کہا جاتا ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں ہیں، اور امام مالک سے جن لوگوں نے حضرت کی موطا کی روایت کی ہے ان میں جلیل القدر لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور انہی سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے موطا سنی ہے. یحییٰ ابن معین نے فرمایا ان کے بارے میں ہوا من اتقن الناس فی الموطا. موطا کو جتنے لوگوں نے نقل کیا ہے اور اس کی روایتیں سنائی ہیں ان میں سب سے زیادہ قابل اعتماد اور سب سے زیادہ صاحب اتقان یہ عبداللہ ابن یوسف تنیسی ہیں. دوسرا نام قال اخبرنا مالکن. یہ مالک حضرت امام مالک ائمہ اربعہ میں سے ایک ہیں. مالک ابن انس رضی اللہ رحمہ اللہ تعالی امام دار الہجرہ کہلاتے ہیں. جس طرح امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے موطا لکھی ہے، ایک اور بھی موطا پائی جاتی ہے. وہ موطا ہے ابن ابی ذئب کی. پہلے ابن ابی ذئب نے لکھی تھی، پھر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی موطا تیار ہوئی. تو لوگوں نے پوچھا مل فائدۃ فی تصنیفک، موطا ایک موجود تھی پھر آپ نے کیوں لکھی؟ تو فرمایا پوچھنے کی چیز نہیں ہے، ما کان للہ بقیہ، جو کام اللہ کے لیے ہوگا اللہ تعالیٰ اسے باقی رکھیں گے، اس کو دوام اور بقا حاصل ہوگا. چنانچہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی موطا کو جو مقبولیت نصیب ہوئی وہ سبھی حضرات جانتے ہیں. ان ہشام ابن عروہ، یہ عروہ ابن زبیر ابن عوام کے لڑکے، ان کی کنیت ابو المنذر یا ابو عبداللہ بتلائی جاتی ہے. تابعین میں ہیں، مدنی ہیں. انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عمر
اور حضرت جابر رضی اللہ عنہما کی زیارت کی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے ان کے سر پر ہاتھ پھینک کر دعا بھی فرمائی تھی۔ سن 145 میں بغداد میں ان کا انتقال ہوا۔ ہشام لیتے ہیں روایت کو عن ابیہ، اپنے والد سے۔ ان کے والد عروہ ابن زبیر ہیں، جلیل القدر تابعی ہیں یہ، اور مدینہ کے جو 7 بڑے فقہا مشہور ہیں، فقہاء 7 سے، ان میں ان کا شمار ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے خاندانی شرف بھی عطا فرمایا تھا۔ ان کے والد حضرت زبیر ابن عوام عشرہ مبشرہ میں سے ایک تھے، اور ان کی والدہ حضرت اسماء بنت ابو بکر تھی، یعنی صدیق اکبر کی صاحبزادی حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ ان کی والدہ ہیں۔ اب رشتے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خالو ہوتے ہیں، اس لیے کہ حضرت عائشہ آپ کی خالہ ہیں، اور عروہ کا انتقال 94 میں یا 99 ہجری میں بتلایا جاتا ہے۔ ان عائشہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت سے پہلے ہی آپ کا نکاح ہوا، جب کہ عمر 6 سال تھی، اور ایک روایت کے مطابق عمر 7 سال کی تھی۔ غزوہ بدر کے بعد آپ کی رخصتی ہوئی، جبکہ عمر آپ کی 9 سال کی ہو گئی تھی۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے وقت آپ کی عمر کل 18 سال تھی۔ آپ 65 سال حیات رہیں۔ سن 55، 56، 57 یا 58 میں انتقال ہوا، یہ مختلف اقوال ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی، اور جنت البقیع میں آپ مدفون ہیں۔ آپ کی والدہ ام رومان ہیں، اور کنیت آپ کی یعنی حضرت عائشہ کی ام عبداللہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماء کے ایک لڑکے اور حضرت عائشہ کے بھانجے، جن کا نام تھا عبداللہ ابن زبیر، ان کے نام پر آپ کی کنیت رکھی تھی ام عبداللہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار فقہاء صحابہ میں ہے، اور مکثرین فی الحدیث میں ہے۔ کل آپ کی مرویات 2210 ہیں۔ ان الحارث ابن ہشام، حارث ابن ہشام یہ ابو جہل کے بھائی ہیں۔ ابو جہل کا نام تھا عمرو ابن ہشام۔ حارث ابن ہشام حضرت خالد بن ولید کے چچا زاد بھائی بھی ہیں۔ ابو جہل کے تو حقیقی بھائی، ابو جہل کو توفیق نہیں ملی، حارث ابن ہشام کو توفیق اسلام کی مل گئی۔ غزوہ بدر کے موقع پر یہ کافروں کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف آئے تھے، لیکن فتح مکہ کے موقع پر اللہ نے ان کو اسلام سے نواز دیا، اور غزوہ حنین کے موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 100 اونٹ عنایت فرمائے تھے۔ جنگ یرموک میں آپ کی شہادت ہوئی ہے۔ اب حدیث کو سمجھا جاوے، حدیث میں کون سی بات کہی گئی ہے۔ اس حدیث میں حارث ابن ہشام سوال کرتے ہیں، ان الحارث ابن ہشام سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، کیف یاتیک الوحی، آپ پر وحی کس طرح آتی ہے؟ گویا نزول وحی کی کیفیت کے بارے میں سوال فرما رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، احیانا یاتینی مثل سلسلۃ الجرس، احیانا یاتینی مثل سلسلۃ الجرس، سلسلۃ الجرس کی طرح میرے پاس کبھی کبھی وحی آتی تھی، یعنی کبھی تو میرے پاس وحی آتی ہے جیسے کہ گھنٹیوں کی آواز، وہو اشدہ علیہ، اور وحی کی یہ قسم مجھ پر سب سے زیادہ مشکل ہوتی تھی، اور وہ مجھ سے منقطع ہوتی ہے اس حال میں کہ میں اس بات کو جو اس میں کہی گئی تھی یاد کر چکا ہوتا ہوں۔
وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيَّ فَيُفْصَمْ عَنِّي وَقَدْ وَعِيتُ عَنْهُ. جس وقت یہ بات مکمل ہوتی وحی کی تو بات مجھے یاد ہو چکی ہوتی تھی، فرشتے سے میں سن کر یاد کر چکا ہوتا تھا. وَأَحْيَانًا يَتَمَثَّلُ لِيَ الْمَلَكُ رَجُلًا، اور کبھی میرے لیے فرشتہ ایک انسانی صورت اختیار کر کے آتا ہے، اور وہ جو بولتا ہے وہ میں یاد کرتا جاتا ہوں. یہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سنائی، اور اس کے بعد وہ فرماتی ہیں لقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود دیکھا کہ وحی ایسے دن میں جو سخت ٹھنڈک اور سردی والا ہوتا تھا جب نازل ہوتی تھی، یعنی ایسے دن میں، ٹھنڈی والے دن میں بھی جب وحی آتی تھی اور وحی پوری ہو جاتی تو آپ کی حالت یہ ہوتی تھی کہ پیشانی مبارک پسینے سے ابل رہی ہوتی تھی. یعنی حضرت عائشہ اس میں شدت وحی کو سمجھا رہی ہے. اب حدیث میں جو بات بتلائی گئی اس کا خلاصہ یہ نکلا کہ حارث ابن ہشام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا آپ پر وحی کیسے آتی، تو آپ نے نزول وحی کی دو کیفیتیں بتائی. اس لیے بتائی، باقی تو آپ کو پہلے بتایا جا چکا کہ کئی شکلیں ہیں. علامہ سہیلی کے حوالے سے 7 شکلیں اس کی بتائی گئی تھیں، لیکن یہ 2 صورتیں کثیر الوقوع تھیں. زیادہ تر انہی 2 شکلوں میں وحی آتی تھی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ 2 ہی شکل نہیں ہیں، اور بھی شکلیں. مثلا ایک طریقہ یہ تھا کہ فرشتہ انسان کی شکل میں، دوسرا طریقہ سلسلۃ الجرس کا، تو تیسرا طریقہ دل میں کوئی بات ڈال دی جاتی تھی، چوتھا طریقہ اللہ براہ راست کلام فرماتے تھے، اور 5واں طریقہ یہ ہے کہ فرشتہ اپنی اصلی صورت میں آ کر کوئی بات بتا جاتا تھا. اور فرشتے کا اصلی صورت میں آنا 2 مرتبہ ثابت. ایک مرتبہ خود آپ نے حضرت جبریل علیہ السلام سے درخواست کی کہ میں آپ کو آپ کی اصلی صورت میں دیکھنا چاہتا ہوں، تو اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام اپنی اصلی صورت میں سامنے آئے. اور دوسرا موقع زمانے فترت کے بعد کا ہے. اس زمانے فترت کے بعد جو سب سے پہلی وحی آئی اس وقت حضرت جبریل اپنی اصلی صورت میں آئے. لہذا اس کو بھی مستقل قسم قرار دیا جائے تو یہ 5ویں قسم ہوگی. تو فرشتہ اپنی اصلی شکل میں بھی کبھی کبھی آتا تھا، اگرچہ کہ 2 ہی مرتبہ، بعد میں 3 مرتبہ کا قول کیا. 6واں طریقہ یہ ہے وحی کا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی، شہد کی مکھیوں کسی آواز ہم کو سننے میں آتی تھی. تو یہ کہنا یہ ہے کہ اس کی تو کئی شکلیں تھیں، اور کبھی کبھی خواب میں بھی کوئی بات آپ کو بتلا دی جاتی تھی. یہ 6-7 شکلیں وحی کے آنے کی اور وحی کی پائی جاتی تھی. لیکن یہاں حضرت حارث ابن ہشام رضی اللہ عنہ نے جب سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں تمام صورتوں کا استقصاء نہیں فرمایا، بلکہ صرف 2 صورتیں بیان فرمائی جو کثیر الوقوع تھیں. اس میں ایک ہے سلسلۃ الجرس. سلسلہ اس آواز کو کہتے ہیں جو لوہے کو لوہے پر رکھ کے کھینچا جائے تو پیدا ہوتی. لوہا لوہے سے کبھی ٹکرائے یا اس پر رکھ کے کھینچا جائے یا اس لوہے کو لوہے پہ مارا جائے تو وہ آواز پیدا ہوتی ہے، اس کو سلسلہ کہتے ہیں. اور جرس گھنٹی کو کہتے ہیں. اب سلسلۃ الجرس اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو اس میں بہت سارے اقوال بیان کیے گئے. ایک قول آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. بعض حضرات نے فرمایا کہ یہ فرشتے کی آواز ہوتی تھی، یہ فرشتے کی آواز ہوتی تھی. اور بعض دوسرے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ فرشتہ جب آتا تھا تو اس کے پروں کی آواز ہوتی تھی. تیسرا قول یہ ہے کہ یہ ایک خاص آواز ہوتی تھی جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری قوتوں کو اس کی طرف مجتمع کر لیا جاتا تھا، اور اس آواز کے ذریعے سے آپ کو وحی کی طرف متوجہ کیا جاتا تھا. جیسے پہلے گھنٹی بجتی ہے ٹیلی فون کی، موبائل کی، تو ہم متوجہ ہو جاتے ہیں، پھر بات سنتے ہیں. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک آواز ہوتی تھی، اس کے ذریعے سے آپ کے حواس میں
باہر کی ساری آوازوں سے انخلا کی ایک کیفیت پیدا کر دی جاتی تھی، اور پھر باہر کا کچھ نہ سن کر صرف وحی کو سننے میں آپ مشغول ہو جایا کرتے تھے۔ جو بھی شکل ہوئی ہو، بہرحال ایک گھنٹی کی آواز ہوتی تھی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے سمجھ جاتے تھے کہ کیا بات کہی جا رہی ہے، اور بہت اچھی طرح سمجھ جاتے تھے۔ اسی سمجھ جانے کو آپ نے فرمایا کہ فَيُفْسَمُ عَنِّي وَقَدْ وَعِيتُ عَنْهُ، میں بات سمجھ لیتا تھا جس وقت بات مکمل ہوتی تھی۔ بیچ میں ایک بات اور کہہ دی کہ یہ میرے اوپر بہت سخت ہوتی تھی، یہ میرے اوپر بہت سخت اور میرے لیے بڑی مشکل ہوتی تھی۔ مشکل کیوں ہوتی تھی؟ اس لیے اس کی وجہ تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ البتہ اب وقت 20 منٹ ہو چکا ہے، اس لیے اب اگلی مجلس میں اس بات کو ہم پیش کریں گے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ بحمدہ۔